اور اس تنظیم سے جڑنے والے یا اس تنظیم سے منسلک ہونے والے یہی اہل حق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں وائس میسیج کر دیجئے، اور سبسکرپشن بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ میرا نام اسلام ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تبلیغی امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ تبلیغی امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ تبلیغی جماعت کا اگر کوئی امام ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال متعدد مرتبہ گروپ میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے یہاں پر بتا چکے ہیں، اور فضائل اعمال کی غلطیاں اور ان کے جو عقائد ہیں وہ بھی یہاں ہمارے ویڈیوز موجود ہیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے عقائد ہیں، اگر ان عقائد کا کوئی حامل شخص ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو یہ ویڈیو ضرور آپ دیکھ لیجئے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اسی سوال کو پوچھا جا رہا ہے، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حکم پوچھا جا رہا ہے، اگر امام تبلیغ جماعت کا ہو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ praying behind امام جماعت۔ یہ یو کے سے سوال کیا گیا ہے اور سوال پوچھا جا رہا ہے عبید ابن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ سے۔ علامہ عبید ابن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت التبلیغ جو ہے یہ گمراہ کن جماعت ہے۔ یہ انہی جماعتوں میں سے ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے جو کہ لیٹسٹ تبلیغی جماعت یا دوسری جو تنظیمیں ہیں جو لیٹسٹ وجود میں آئی ہیں، جو ابھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ یہ آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، اور ہر ویورز چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ومنها جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين كلها جماعات ضالة مضلة۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ اخوان المسلمین ہو یا جماعت التبلیغ ہو، یہ دونوں تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ سعودی عرب میں ان پر پابندی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گمراہ کن عقائد کے حامل ہیں، اس لیے یہ گمراہ کن تنظیمیں ہیں۔ والجماعة الحق هي الجماعة السلفية، اور صحیح منہج کی جو حامل تنظیم ہے، جماعت ہے، وہ جماعت السلفیہ ہے، جسے آپ سلفی یا اہل حدیث کے نام سے بر صغیر میں جانتے ہیں۔ التي هي على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، یہی وہ تنظیمیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر گامزن ہیں، قائم ہیں، جسے آپ جماعت السلفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وليست الجماعة السلفية جماعة حديثة، اور یہ جو سلفی تنظیم ہے یہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے، ولا مؤسس لها من البشر، اور اس کا اسٹیبلش کرنے والا کوئی انسان بھی نہیں ہے، بل هي الإسلام الحق، یہ دراصل وہ اسلام ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، وأهلها هم جماعة الحق، اور اس تنظیم سے جڑنے والے یا اس تنظیم
سے منسلک ہونے والے یہی اہل حق ہیں. فإذا تقرر هذا فاعلم أنه لا مانع من الصلاة خلف جماعة التبلیغ. اگر کوئی سلفی منہج کا داعیہ ہو اور مبلغ ہو تو ایسی دعوت دینے والے کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ درست ہے. ما لم يكن الرجل الذي تصلي خلفه عنده شركيات. ایک وہ شخص جو کہ شرکیات کے عقائد پر مشتمل کتابوں کو پڑھتا ہو اور عقید شرکیہ میں ملوث ہو، بدعتوں میں گھرا ہوا ہو، اس شخص اگر کوئی ایسا مسلمان امام ہے تو كأن يدعو غير الله اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو أو يستغيث بغير الله اور اللہ کے علاوہ استغاثہ وسیلہ طلب کرتا ہو، فيما لا يقدر عليه إلا الله مرنے کے بعد بزرگوں کو ان چیزوں کے لیے پکارتا ہو جو کہ وہ جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، وہ چیز کوئی آپ کو عطا نہیں کر سکتا، آپ مردوں سے طلب کرتے ہو، تو ایسا امام أو يذبح لغير الله اور ایسا شخص جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہو. وهذه الشركيات موجودة في غلاة التصوف من جماعة التبلیغ. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مسائل ہیں، گمراہ کن عقیدے ہیں جو کہ تبلیغی جماعت کے علماء اور جماعت کی جو کتابیں ہیں ان سب میں پائی جاتی ہیں. لا سيما العنود منهم اور یہ وہ تنظیمیں ہیں، بلکہ یہ جو صوفیوں کی جو تنظیمیں ہیں یہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بے شمار پائی جاتی ہیں جو مشرکانہ عقائد جن کی کتابوں میں موجود ہیں. والباكستانيون والبنغاليون. انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو عام ہے، شیخ فرما رہے ہیں. فافهم هذا بارك الله فيك وليفهمه كل مسلم يستمع إلينا الآن. آپ یہ جان لیں اور ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب پر یہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، أو يبلغه جوابنا هذا اور جو سن نہیں رہا ہے اس تک یہ آواز پہنچا دی جائے من خلال إذاعة الدروس السلفية. اس آواز کو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. الشيخ حفظه الله خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالعزیز آل الشیخ اور لجنۃ دائمہ والافتاء اور جو دیگر علماء کرام ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت تبلیغ کے جو بدعقیدگی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اگر کوئی شخص اس بدعقیدگی سے ملوث ہے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے. نماز کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، وہ شرک سے پاک ہو، موحد ہو، اور اس سے قطع نظر کہ وہ کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو. تو شیخ خلاصہ کلام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ کہ جماعت التبلیغ اگر ان کے عقائد درست ہیں فبھی بہت اچھی بات ہے، اور ان تنظیموں پر یہاں سعودی عرب میں پابندی ہے، یہاں آپ ان کی پابندیوں کا تذکرہ دیکھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون